اپنی کمیوں کی طرف کوئی نظر کرتے ہی نہیں کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے، ہمارے اندر کیا خرابی ہے. اپنے دامن میں جھانک کر کے کوئی دیکھتا نہیں. کیا ہمارے اسلاف نے یہی درس دیا ہے کہ یہی پیغام دیا ہے؟ ایک مختصر سی تاریخ میں بیان کر رہا ہوں. دیکھیے ہمارے اسلاف کس طرح سے اپنے دامن میں جھانکا کرتے تھے. آج دوسرے کے آنگن میں دوسرے کے دامن میں لوگ جھانکتے ہیں، اپنے دامن میں نہیں جھانکتے. کس دامن میں سوراخ ہے یا نہیں؟ تمہارا سوراخ ہے، تمہارا سوراخ ہے، تمہارا خراب بس. لیکن ہمارے اسلاف کا یہ کام نہیں تھا، ہمارے بزرگوں کا یہ کام نہیں تھا. ہمارے بزرگوں کا یہ کام تھا کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے اسے تلاش کیا کرتے تھے، اور جب تلاش کر لیا کرتے تھے تو اس کمی کو دور بھی کر دیا کرتے تھے. آپ نے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہوگا کہ جلیل القدر تابعی. جلیل القدر تابعی اپنے وقت یہ خلیفہ ہیں، خلیفۃ المسلمین. ہزاروں لوگ آپ کے گرد بیٹھ رہے ہیں، لوگوں کے مسائل آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں. آپ ان کا حل نکالتے ہیں، انہیں طریقہ بتاتے ہیں کہ ایسا کرو، ایسا کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو. وہی امام حسن بصری کا ایک نوجوان بیٹا جس کی عمر صرف 18 سال تھی، اپنے چند دوستوں کے ساتھ جنگل میں سیر و تفریح کے لیے نکل چکا. وہ زمانہ تھا جب نکلے دوستوں کے ساتھ تو تیر کمان ساتھ میں ہے. انہوں نے کہا اپنے دوستوں کے کہ تم میں کس کا نشانہ پکا ہے کہ ایک ہی تیر مارے اور مشکیزہ پھاڑ دے، جو بوڑھا پانی لے کر کے جا رہا ہے اس کا پانی گر جائے. یہ شرارت ہی نہ ایک طرح کی ہے. دوستوں نے ٹرائی لیا مگر کسی کا نشانہ کامیاب نہیں رہا، سارے نشانے چوک گئے. مگر جب امام حسن بصری کا 18 سالہ نوجوان بیٹا جب کمان میں تیر ڈالا اور چلایا تو سیدھے اس مشکیزے پہ لگا جس مشکیزے میں پانی بھر کے ایک بوڑھا جا رہا تھا، جس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، جسم کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی. لگا سوراخ ہوا، پانی بہ گیا، وہ بوڑھا انسان زمین پر بیٹھ گیا، آنسو بہانے لگا، رونے لگا اور ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، کوئی کمانے والا نہیں تھا، بس میں ایک ہی تھا جو مشکیزے میں پانی بھر کے لوگوں کو دروازے پر جا کر پلا دیا کرتا تھا، لوگوں کو پانی دے دیا کرتا تھا تو کچھ رقم مجھے مل جاتی تھی. اب یہ میرا ذریعہ معاشی ان نوجوانوں نے ختم کر دیا ہے. جب وہ بوڑھا انسان اتنی سوچنے کے بعد، فکر کرنے کے بعد اپنا چہرہ زمین کی طرف سے ان نوجوانوں کی طرف اٹھایا تو دیکھ کر کے بوڑھا حیران رہ گیا کہ جس نے میرے مشکیزے کو پھاڑا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیٹا ہے. وہ بوڑھا بول نہ سکا جوانوں سے، امام وقت کا بیٹا ہے، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہے. مگر بوڑھا کو پتا تھا کہ امام حسن بصری اس وقت لوگوں کو بیٹھا کر درس دیا کرتے ہیں، لوگوں کو بیٹھا کر اسلام کے سبق پڑھایا کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل سنا کرتے ہیں اور ان کا حل نکالا کرتے ہیں. وہ بوڑھا انسان آنکھ میں آنسو لیتے ہوئے چلا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھ کر تخت پر لوگوں کو پیغام دے رہے تھے، لوگوں کے مسائل کو، لوگوں کے سوال کو سن رہے تھے، جواب دے رہے تھے کہ بوڑھا روتا
ہوا ہاتھ باندھ کر آگے ہو گیا، رو کر کہنے لگا اے خلیفۃ المسلمین، اے امام حسن بصری، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ آپ نے قریب بلایا، پوچھا کہ کیا وجہ ہے، بتاؤ تو۔ تب انہوں نے کہا کہ میں کس منہ سے کہوں، مجھے خوش شرم آ رہی ہے کہ میں آپ کے سامنے بات بیان کروں۔ امام حسن بصری نے کہا بتاؤ تو صحیح کون سی بات ہے۔ تب اس بوڑھے نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا نوجوان بیٹا فلاں جگہ پہ گیا ہوا تھا، میں مشکیزہ میں پانی بھر کے لوٹ رہا تھا کہ آپ کے بیٹے نے تیر مارا، مشکیزہ پھٹ گیا، پانی بہ گیا، میرا یہی تو ذریعہ معاش تھا، یہی ایک کمانے کا ذریعہ تھا، میرے گھر میں اور کوئی بیٹا نہیں ہے جو کما کر لائے تو اپنی بہنوں کو کھلائے، میں اسی سے کما کر کے اپنی بچیوں کی پرورش کر رہا تھا، مگر یہ ذریعہ معاشی اس نے کر دیا۔ امام حسن بصری اپنے خازن کو بلائے، خزانچی کو بلانے کے بعد کہا کہ سنو، اتنی رقم انہیں عطا کر دو کہ جا کر کے یہ واپس مشکیزہ خرید۔ وہ بڑے انسان کو دے دیا گیا، وہ لے کر چلا گیا۔ لیکن جو لوگ بیٹھے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امام حسن بصری اپنے بیٹے کو یہاں بلا کر کے ڈانٹتے پھٹکارتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، مشکیزے کا پیسہ دے دیا، وہ بڑے شخص لیے چل دیے۔ آپ نے محفل کو برخاست کیا، کرو تو آپ لوگ جاؤ، اب میں گھر چلتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری گھر پہنچے، اور گھر پہنچنے کے بعد اپنی جوزہ محترمہ اپنی بیوی سے کہا کہ تم نے نہ جانے اپنی زندگی میں کون سا غلط کام کی ہو جس کی وجہ سے بھرے مجمع میں اس امام حسن بصری کو ذلیل و رسوا ہونا پڑا۔ کہا کیا معاملہ ہے، تم نے سارا معاملہ بتایا کہ تمہارے بیٹے نے ایسا ایسا کام کر کے آیا ہے، واقعی تم نے اپنی زندگی میں کوئی غلط کام کی ہے جس کی وجہ سے آج تمہاری اولاد نے یہ حرکت کی۔ ان کی جوزہ محترمہ نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ہم بھی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی میں کوئی حرام کام کی ہی نہیں ہے۔ تب امام حسن بصری نے کہا کہ جاؤ ایک گوشے میں چلے جاؤ، ایک کونے میں چلے جاؤ، اور جا کر کے محاسبہ کرو، اپنی زندگی کا حساب لگاؤ، وقت کو دیکھو، ٹٹولو کہ تم نے کوئی غلطی کی ہو یا نہیں۔ امام حسن بصری نے کہا کہ میں نے ٹٹول لیا ہے، ایک گوشے میں جا کر اپنی زندگی کی تمام کتابوں کے اوراق کو میں نے الٹ الٹ کے پڑھ لیا ہے، اس امام حسن بصری نے کوئی بھی خطا تک کی ہی نہیں ہے، جاؤ تمہاری وجہ سے یہ حرکت ہو سکتی ہے، جاؤ تلاش کرو۔ محترمہ چلی گئی، گوشے میں گئی، آ کے کہتی ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کی ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، میں نے تسبیح و تہلیل کیا ہے، ہم اگر ایک معمولی چیز یاد آ رہی ہے، معمولی بات یاد آ رہی، کہا کیا؟ کہا کہ بات ایسی ہے کہ سخت گرمی کے موسم میں ایک انگور بیچنے والی انگور بیچنے کے لیے آئی، میرے دروازے پر انگور کی ٹوکری کو رکھتی اور رکھ کر کے کہتی تھی کہ عورت میں مسافر ہوں، میں پیاسی ہوں، مجھے پانی پلا دو، میری یہی اولاد میرے پیٹ میں پل رہی تھی، میرا یہ بیٹا میرے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا، میں گھر میں گئی مگر سراہی پانی سے خالی تھا، گھر میں پانی نہ ملا تو میں نے ایک بالٹی دی، ایک رسی دی اور کہا سامنے کنواں ہے، جا کر کنویں سے پانی بھر لو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب وہ لے کر کے پانی بھرنے کے لیے گئی اور کنویں میں پانی بھرنے کے بعد پانی پی کر کے سیراب ہو کر کے واپس آئی، تب تک کہ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ میں انگور کے چند دانے کھا لیتی ہوں، عورت تو وہاں ہے، وہ کہا مجھے
مجھے دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی جوزا فرماتی کہ میں نے انگور کے چند دانے اٹھا لی، لیکن جیسے ہی میں نے اس انگور کے دانے کو اپنے منہ کے قریب لے گئی، اللہ کے خوف نے، خشیت الہی نے مجھے اس قدر لرزا دی، اس قدر میں لرز گئی کہ میں خدا کے خوف کے مارے انگور کے سارے دانے اسی ٹوکری میں رکھ دی۔ پھر دل میں خیال آیا ساری نہ صحیح ایک ہی دانہ اٹھا لیتی ہوں، ایک دانہ سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا اور جو میرے کھانے کا من ہے وہ مجھے مل جائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے، کہتی ہے کہ میں نے ایک دانے کو اٹھائی اور منہ کے قریب لے گئی، پھر مجھے یاد آیا یہ تو ہمارے لیے درست نہیں ہے، تو خدا کے خوف نے پھر مجھے لرزا دیا، پھر مجھے کپکپا دیا، اور خدا کے ڈر کے مارے میں نے اس انگور کے دانے کو واپس اسی ٹوکری میں رکھ دی۔ عورت قریب تھی، آنے والی تھی، پہنچنے والی تھی کہ دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا، دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ چلو ایسا کام کرتی ہوں کہ اس کا ایک دانہ بھی کم نہ ہو، انگور کا مزہ بھی مل جائے۔ تو میرے دل میں خیال آیا، تو میں جب خیال آیا تو میں گھر میں گئی، ایک سوئی نکالی اور سوئی نکالنے کے بعد ایک انگور کے دانے میں چبھو دی، اور چبھونے کے بعد میں نے نکالی اس کا انگور کا دانہ اسی ٹوکری میں رہ گیا، مگر میں نے وہ سوئی جسے میں نے انگور میں چبھوئی تھی اور اس میں جو تری آئی تھی اس انگور کی تری کو اپنی زبان پہ رکھ لی تھی۔ امام حسن بصری نے کہا ہاں ہاں تیری یہ کہ ادنا سی غلطی ہے جس کے وجہ سے تیرے بیٹے نے یہ غلط حرکت کی ہے، جس کے وجہ سے امام حسن بصری کو بڑے مجمع میں ذلیل و رسوا ہونا پڑا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ یہ ہمارے اسلاف اپنے اندر کمی کیا ہے وہ تلاشتے تھے، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، مگر آج ہم اور آپ ایسے ہیں کہ دوسرے کی کمی پر تو خوب نظر ہوتی ہے، مگر ہمارے اندر کمی کیا ہے، ہم اپنی کمی کو دور نہیں کرتے ہیں۔ اب میری ملت کے نوجوانوں اپنے اندر جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، اللہ و رسول کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ آپ کی قبر روشن ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے اور آپ کی دنیا بھی سنور جائے، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، لیکن آپ پڑھیں گے تب نہ، کہیں گے ایسا کہ میں چل رہا ہوں آپ بھی چلو، آپ پڑھیں گے تب نہ، آپ خود پہلے پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی نماز پڑھنے کی تعلیم دے، نماز پڑھنے کا درس دے۔ آپ اگر نمازی بن گئے نا تو آپ کا چہرہ بارونق ہو جائے گا، آپ کی قدر بڑھ جائے گی، آپ کا مقام اونچا ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔